استقبال ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آل اردو ایگزامس میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو پیش ہے آپ کی خدمت میں آج 20 معروضی سوالات۔ شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ پہلا سوال، اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ کس کا نظریہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی یعنی محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات کی شروعات ہی اس جملے سے کی ہے کہ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، اور آب حیات کا پہلا ایڈیشن 1880 میں شائع ہوا جس میں مومن کا ذکر نہیں کیا تھا۔ آب حیات کو 5 ادوار میں محمد حسین آزاد صاحب نے تقسیم کیا ہے اور کل 29 شعراء کا تذکرہ کیا ہے۔ سوال نمبر 2، دکن میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی یعنی نصیر الدین ہاشمی۔ سوال نمبر 3، دو آب گنگ و جمن کو اردو کا مسکن کس نے قرار دیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب شوکت سبزواری صاحب نے، یعنی آپشن ہے۔ سوال نمبر 4، میرا جی شمس العشاق کا تعلق کس سرزمین سے تھا؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی یعنی بیجاپور۔ سوال نمبر 5، خوش نامہ، خوش نغز، شہادت التحقیق اور مغز مرغوب کس صوفی شاعر کی تخلیقات ہیں، یعنی کس نے لکھا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب میرا جی شمس العشاق۔ سوال نمبر 6، مثنوی پدم راؤ کس بادشاہ کے دور میں لکھی گئی؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 3C یعنی سلطان احمد شاہ ولی بہمنی کے دور میں یا عہد میں لکھی گئی۔ سوال نمبر 7، کلمۃ الحقائق کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے یعنی برہان الدین جانم، اور یہ میرا جی شمس العشاق کے صاحبزادے ہیں۔ سوال نمبر 8، عادل شاہی سلطنت کا بانی کون تھا؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے یوسف عادل شاہ۔ اس نے 1490 میں خود مختار سلطنت قائم کی تھی، جس میں بعض لوگ کہتے 8 بادشاہ ہوئے، بعض کہتے 9 ہوئے۔ احتشام حسین صاحب نے اردو ادب کی تنقیدی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ عادل شاہی سلطنت میں 8 بادشاہ ہوئے۔ سوال نمبر 9، کتاب نورس کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی یعنی ابراہیم عادل شاہ ثانی۔ سوال نمبر 10، نصرتی کی سب سے پہلی تصنیف کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 3 یعنی سی گلشن عشق، جو 1657 میں لکھی گئی، اور علی نامہ 1665 میں لکھی گئی، اور تاریخ اسکندری اس کا اصل نام فتح نامہ بہلول خاں ہے، جو 1672 میں لکھی گئی۔ تو اس کا صحیح جواب گلشن عشق ہے۔ سوال نمبر 11، گلشن عشق کے ہیرو کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی منوہر
یعنی گلشن عشق میں منوہر اور مدمالتی کی عشق کی داستاں بیان ہوئی ہے۔ سوال نمبر 12، علی نامہ ایک 4 آپشن ہے، اس میں سے ایک آپ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ علی نامہ ایک رزمیہ مثنوی ہے۔ اس کا صحیح جواب آپشن بی رزمیہ مثنوی ہے، یعنی جس مثنوی میں جنگ کا بیان ہو۔ اور بزمیہ مثنوی جس مثنوی میں عشق و محبت کی داستان بیان ہو۔ سوال نمبر 13، ان میں سے اردو زبان کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی محمد قلی قطب شاہ۔ سوال نمبر 14، محمد قلی قطب شاہ کا دیوان کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی یعنی 50,000 اشعار پر۔ محمد قلی قطب شاہ کے دیوان کو سب سے پہلے محی الدین قادری زور نے یعنی ان کی کلیات کو مرتب کر کے شائع کیا، 1940 میں مرتب کر کے شائع کیا۔ سوال نمبر 15، کتب مشتری یعنی مثنوی کتب مشتری میں مشتری اور کس کے عشق کی داستان بیان ہوئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی محمد قلی قطب شاہ، یعنی محمد قلی قطب شاہ اور مشتری کی عشق کی داستان بیان ہوئی ہے۔ سوال نمبر 16، صبرس ایک تمثیل ہے، اس میں بادشاہ کا نام کیا بتایا گیا؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی یعنی عقل، جو ملک سیستان کا بادشاہ ہوتا ہے اور اس کا بیٹا دل ہوتا ہے جو علاقہ تن کا حکمراں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 17، ان میں سے کون سی مثنوی غواصی کی نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے بہرام و گل اندام، یعنی یہ مثنوی طبعی کی مثنوی ہے۔ سوال نمبر 18، مثنوی پھول بن کا موضوع کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب آپشن بی یعنی عشق۔ سوال نمبر 19، مثنوی کتب مشتری محمد قلی قطب شاہ کی وفات سے 2 سال پہلے لکھی گئی اور صبرس اس کے کتنے سال بعد عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی؟ تو اس کا صحیح جواب 1635 میں صبرس لکھی گئی تھی، کتب مشتری 1609 میں لکھی گئی تھی، اور محمد قلی قطب شاہ کا انتقال 1611 میں ہوا تھا۔ تو کتب مشتری 1609 میں لکھی گئی اور صبرس 1635 میں۔ تو صبرس کتب مشتری کے 26 سال کے بعد لکھی گئی، اس کا صحیح آپشن بی یعنی 1635 میں۔ سوال نمبر 20، دہلی کے دبستان شاعری کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر کس کی گہری چھاپ نظر آتی ہے؟ دہلی کے دبستان شاعری کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر کس کی گہری چھاپ نظر آتی ہے؟ اس کا صحیح جواب آپشن 3C یعنی تصوف۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔